ایک اور طریقے سے اتفاق کروں گا معظم صاحب اور سلیم صاحب، وہ یہ کہ کمپنی یہ ہو یا کوئی اور ہو، اب پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں چلے گی. مارک مائی ورڈز، جو مرضی کر لیں، شرط ایک ہے، وہ پوری کسی نے نہیں کرنی، وہ کسی کے بارے میں نہیں. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سوائے عوام کے بارے میں ہیں، لیکن عوام تو اسٹیک ہولڈر ہیں ہی نہیں. جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بارے میں نہیں. جب تک اس نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں کی جاتی، کوئی بھی آ جائے ماں کا لال، وہ اس صورتحال سے جان نہیں چھڑا سکتا، وہ اس ملک کو ٹریک پہ نہیں چڑھا سکتا، وہ کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکتا. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنا، اس طرح کی واردات تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا دائمی خوبصورت بندوبست، جس سے لوگ آسودہ ہوں، بنیادی ضروریات زندگی جو اس مسخرے آئین میں لکھی ہیں. اب تک تو یہ مسخرہ ہی ہے آئین. تو کیا ہیں وہ؟ کوئی روٹی کپڑا مکان جو بھٹو نے بیچا تھا اور اس سے پہلے لوگ بیچتے رہے، بعد میں بھی بیچ رہے ہیں. تو اگر بچوں کو تعلیم، مریضوں کو علاج نہیں ملتا، بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملتا، یہ بنیادی ضروریات زندگی جب تک پوری نہیں ہوتی تو سب بکواس ہے. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے. پاکستان کے ہر شہر سے تیل نکل آئے، پاکستان پھر بھی ٹریک پہ نہیں چڑھے گا. اس کی وجہ ہے the way our population is growing. آبادی کا جو سیلاب پڑ رہا ہے، اس کا ایک اصول ہے، مالتھس کی ہے تھیوری آف پاپولیشن. وہ کہتی ہے کہ آبادی کیسے بڑھتی ہے. ہم جیسے ملکوں میں خاص طور پر جنہوں نے فریز کر دی اس کو چھوڑ دیں. نیچرلی کیا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64. This is how it multiplies. آپ خود آنکھیں بند کر کے اپنے ارد گرد کوئی 8-10 قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ باپ کے دادا کے کتنے بھائی تھے، باپ کے بہن بھائی کتنے تھے، آج کتنے ہیں. 12. پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود صاحب اور زاہدہ صاحبہ، وہ کہ میں اس نام سے آشنا ہوں، اور جو سرخی میں ہوتا ہے اس سے زیادہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اس طرح کی خبریں پڑھ سکوں. اور دوسری بات تکلیفیں بہت ہوتی ہیں. تیسری بات یہ کہ سرخی میں سارا کچھ آ گیا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک سینس ڈیولپ ہوگی، یہ ظاہر ہے مجھے اتنے سال ہو گئے اسی پروفیشن میں دھکے کھاتے، تو ایک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا کیا ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ اچھے خاندان کئی روز اس کی واپسی کے در بدر یہ وہ وغیرہ، آخر بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے اور بے پناہ لاڈ پیار. دیکھیں بات سنیں، ہر خواہش پوری کرنا یہ تو خدائی کام ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پتے کی، پیغمبروں کو بھی شامل کر لیں. یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین کبھی آسمان نہیں ملتا. بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی سخت ہونے کے باوجود ان کی ہر خواہش پوری مت کریں. انہیں انکار سننے کی، ڈینائل کی عادت ڈالیں، چونکہ زندگی پیکج ہے. اچھا، بے پناہ لاڈ پیار بھی دیکھیں. بات سنیں، میں محمود صاحب اور زاہدہ بہن، میں نہیں جانتا کہ آپ اردو سپیکنگ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ اس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں کہ بچے کو دیکھو، بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا، یعنی خوراک بہترین. خوراک کا مطلب صرف خوراک نہیں، لباس بھی اچھا، کمفرٹیبل، لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. یہ جو غیر مشروط لاڈ پیار، یہ وہ سارا نہیں. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں ایک نسخہ آزمایا.
میں نے کہا کہ آؤٹ آف 10 آئی ٹولڈ مائی وائف مینی ایئرز اگو کہ آؤٹ آف 10 سوچے سمجھے بغیر، یہ نہیں کہ اس خواہش کی قیمت کتنی ہے، 2-3 کے بعد ایک آدھ پہ انکار کر دیا کرو، تاکہ انکار کی عادت، انکار سننے کا حوصلہ، عادت جو ہے وہ بہت. ایک اور بات جو میں عرض کروں گا والدین سے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میرے والدین بہت پڑھے لکھے، میرے باپ دادا، میرے دادا کے بارے میں مشہور تھا کہ شیکسپیئر ان کو زبانی یاد ہے، وچ واز ٹرو. لیکن وہ ایک عجیب طرح کی، جو میں نے اپنا بچپن ٹین ایج دیکھی، ابا گیری، جیسے ہم نہیں کہتے دادا گیری فلانا گیری، ابا گیری، وہ سمبل آف ٹیرر اینڈ ڈکٹیشن آف فلانا. ٹائمس ہیو چینجڈ. ہمارے زمانے میں ہمارے پاس گاڑیاں 2 تھیں، لیکن سوائے پنکھوں کے مجھے نہیں یاد، گورنڈک کا ایک ریڈیو تھا اور ایک وہ ریڈیوگرام ذرا بعد میں آیا، میں میرا خیال اس وقت 5ویں 6ویں میں ہوں گا، مجھے یاد نہیں اچھی طرح. باقی پورے گھر میں سوائے سیلنگ فینس کے ہمارے پاس الیکٹرانک کوئی چیز تھی ہی نہیں. بہت پہلے اے سی آیا، پتہ لگا جی یہ سنگل فیس پہ آیا، یہ تو چل ہی نہیں سکتا، اس طرح کی باتیں. اب وہ بچہ ہوش آج ہی مجھے کوئی دکھا رہا تھا، مجھے چونکہ سیل فون آپریٹ نہیں کرنا آتا، نہ میں رکھتا ہوں، مجھے دکھا رہا تھا ایک بچہ، اس کو ماں نے، بہت چھوٹا بچہ، اس نے کہا سیل فون کو ہاتھ لگایا تو مار پڑے گی، تو وہ پاؤں سے دیکھ رہا. اب اس طرح کے آپ دیکھتے ہو گے وچ از ٹرو. تو ہمارا دین بھی اس لیے یہ اسٹیگننٹ کر دیا گیا، ہو گیا جہلا کے ہاتھ میں آ کے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، یعنی سنکرنائز کرتا ہے. یعنی 1500 سال بعد کا آج کا مسلمان، اس کو گزشتہ مسلمان کئی چیزیں مینڈ کرنی چاہیے جو ہم نے کی بھی ہیں کچھ، لیکن جہاں بالکل مجبوری تھی. اب عمرہ حج کرنے جہاز پہ جانا ہے، پیدل جاؤ گے، اونٹ پہ جاؤ گے. قرآن میں حکم ہے جی کشتیوں پہ جائیں اور پھر اونٹنیوں پہ جائیں حج کرنے. کون سی کشتیاں، کون سے اونٹ، وہ کر لیا، لیکن جہاں کرنا چاہیے تھا ان کی ہمت نہیں پڑ رہی، یا اتنی عقل نہیں ہے، یا ان کا سودا نہیں بکے گا. اسی طرح ایوری نیو جنریشن جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گیپ آتا جا رہا ہے. پہلے جسے کہتے ہیں کہ جی ایک نسل میں ایک نسل کا، اب تو کتنی نسلوں. میں اپنی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں دیکھ کے حیران ہوا، اس کے بعد وہی چیزیں آبسلیٹ ہو گئیں. سو پیرنٹس کو بھی تھوڑا فرینڈلی اعتماد میں لے کے بات کر کے، اور 100% ڈکٹیشن نہیں. ایک بچی کو بھی اجازت ہے، آزادی ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کا احترام کرنا، خیال کرنا. بچے کا بھی آپ کنونس کریں، ڈائلاگ کریں، بات کریں، نہیں سمجھ میں آتا تو ٹھیک. تھینک یو ویری مچ.